یوں سمجھیے کہ بس اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتے آتے رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے حادثے، ایک بہت بڑے سانحے سے بچا تو لیا، لیکن کیا یہ بچت پرماننٹ ہے؟ یہ سوال ہے راونوار کے سوچنے کا۔ جی ہاں، وہی راونوار جو محض ایس ایس پی تھا، لیکن اس کی بدنامی یہاں سے چاند تک ہر جگہ اس کا پیچھا کرتی چلی آئی ہے۔ وہی ایس ایس پی جو ریتی بجری مافیا کا سرخیل ہونے کے وجہ سے، جو باقاعدہ اس وقت بھی مسند اقتدار پر فائز ایک اہم ترین شخصیت جو اس وقت صدارتی استثناء کے مزے لوٹ رہی ہے، جو کبھی میمو گیٹ میں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جن کے ایک پالنہار نے میمو گیٹ انیشیٹ کروایا تھا، اس کا ایک مرکزی کردار بھی رہے تھے، جن کے سر کے اوپر باقاعدہ ایک اہم الزام یہ بھی عائد کیا جاتا تھا کہ انہوں نے ایک تاجر کی ٹانگ پہ بم باندھ کر کے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے، جن کے بارے میں کبھی کہا جاتا تھا کہ مسٹر 10%۔ تو باقاعدہ ان شخصیت سے، ان حضرت سے اپنا بہادر بچہ ہونے کا ٹائٹل جیتنے والا راونوار، بدنام زمانہ ایس ایس پی، اس کی فیملی ایک بہت بڑے حادثے سے آج صبح اس وقت بچ گئی جب وہ کراچی ایئرپورٹ کی جانب ٹریول کر رہی تھی۔ اس حوالے سے موصولہ اور تصدیق شدہ اطلاعات کے مطابق راونوار کی فیملی کی گاڑی جو ہے اس میں شارٹ سرکٹ اچانک سے ہو گیا، اور لیکن آخری وقت میں ہوا یہ کہ فائنلی فیملی کو ریسکیو کر لیا گیا۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ میرے سامنے موجود ہے جو بتا رہی ہے ایئرپورٹ کے قریب سابق ایس ایس پی راونوار کی گاڑی میں آگ، فیملی محفوظ۔ کراچی میں سابق ایس ایس پی ملیر راونوار کی گاڑی میں ایئرپورٹ کے قریب اچانک آگ بھڑک اٹھی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعے کے فوراً بعد پولیس اور فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی موقع پر پہنچ گئی اور بروقت کارروائی کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ پولیس کے مطابق گاڑی میں اس وقت راونوار کی فیملی موجود تھی جو گھر سے ایئرپورٹ کی جانب جا رہی تھی۔ گاڑی میں سوار تمام افراد محفوظ رہے۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ تحقیقات آپ کرتے رہیے، یقیناً تحقیقات ہونی بھی چاہیے، لیکن یہ میرے اپنے حساب سے ایک فائنل ویک اپ کال ہے ٹو راونوار۔ ایک ایس ایس پی کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ ذرا نکالیے پولیس مینول، ذرا چیک کر لیجئے اپنے جو بھی آپ کے ایسوسیٹس ہیں، جو آپ کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں سورسز، ذرا چیک کیجئے ایس ایس پی کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے۔ راونوار ایسا بہادر انورٹڈ کاماز میں ایس ایس پی رہا ہے جس پر نہ صرف نقیب اللہ محسود کے مرڈر کا الزام رہا، جس پر مبینہ طور پر 400 افراد کے قتل میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک ہونے کا الزام بھی عائد تھا۔ اس حضرت کو ملک سے باہر چمپت ہوتے ہوئے جو ہے وہ دھر لیا گیا تھا اینڈ ٹائم پر، جس کی وجہ سے یہ صرف اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی رہائش گاہ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب، جو لوگ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ملیر کینٹ میں رہتا ہے۔ یہ باقاعدہ جو ہے وہ محفوظ طور پہ اس کی زبردست قسم کی رہائش گاہ موجود ہے جہاں آس پاس کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ راونوار جو ہے اتنا اچھا اور اتنا بہادر اور اتنا جانفشانی سے کام کرنے والا اور انورٹڈ کاماز میں ایماندار پولیس والا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ نے اس کی جائیدادیں جو ہے وہ وہاں پہ تھمبو کر لی ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ میں ایس ایس پی کی جائیدادیں، آئی جی ڈی آئی جی اس خواب دیکھتے ہوئے مر جاتے ہوں گے کہ ان کی جو ہے وہ لڑکانہ سکر دادو سے آگے کوئی جائیداد ہو۔ یہ ٹکے گا آدمی جو کبھی پیپلز پارٹی کے کام آتا تھا، کبھی ایم کیو ایم کے پاؤں پہ سر رکھ کر کے اور اپنی معافی مانگ کر کے اور اپنی جان بچاتا تھا، یہ اتنے بڑے چیمپئن نکلے ہیں کہ یہ ان کی یورپ، امریکہ اور برطانیہ تک میں جائیدادیں جو ہے وہ حکام نے جو ہے وہ تھمبو کر لی ہیں۔ اب آپ بتائیے، اس آدمی کو پولیس کی بھرپور لائف گزارنے کے بعد باقاعدہ طور پہ ان کو ریٹائر کیا گیا۔ یہ ریٹائر ہو کر کے ریٹائرمنٹ سے حاصل شدہ مراحت بھی پائی انہوں نے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جتنا منہ کالا کر چکے ہیں یہ، میں پچھلے چینل پہ جب تھا تو وہاں پہ میں نے ان کے حوالے سے ایک 15 منٹ کا خصوصی پروگرام، ایک فتویٰ داغا تھا۔ اس کے بعد جناب ہلچل مچی اور انہوں نے اپنے پالن ہاروں سے رابطہ کیا۔ ان پالن ہاروں نے کہا کہ عارفین کے پروگرام میں تو تمہیں نہیں بھیجیں گے، تمہیں کام کرتے ہیں، تمہیں فضا کے پروگرام میں بھیج دیتے ہیں، وہ صحیح رہے گا، وہ فل ٹاس نہیں، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، تمہیں اسامہ غازی کے پروگرام میں بھیج دیتے ہیں۔ بہرحال قرائے فعال نام نکلا ان کے، جو نور العارفین تھے نہ کبھی بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اپنی لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں پہ پہنچے۔ میرا ان سے اس وقت سامنا ہوا جب میں آفس کے اندر جا رہا تھا اور یہ باہر نکل رہے تھے۔ پولیس کی
افسران اور جوان ان کے آس پاس یوں پھیلے ہوئے تھے جیسے وہ اسرائیل علیہ السلام کو ان تک پہنچنے سے روکنے کے اہل ہوں، حالانکہ ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہاں پہ یہ آ کر کے اور اپنی صفائی دے کر کے اور بالکل وائٹ کاٹن کا سوٹ پہن کر کے یہ اپیئر ہوئے، جیسے کہ اس سے ان کے دامن پہ اور ان کے چہرے پہ لگی ہوئی سیاہی جو ہے وہ چھپ جائے گی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بات تو تب تھی کہ جب آپ میرے پروگرام میں جو میں نے سوالات اٹھائے تھے، جب میں نے جو ایلیگیشنز لگائے تھے، لیکن باقاعدہ ایویڈنسز کے ساتھ، اخباری اطلاعات کے ساتھ، ویڈیو کلپس کے ساتھ آپ اس کا سامنا کرتے میرے پروگرام میں بیٹھ کر کے، میں دیکھتا آپ کتنے بڑے مرد بچے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک چور راستہ اختیار کیا پالنہاروں کی مدد سے، اور وہاں سے اپنے طور پر یہ بچ نکلے۔ راونوار اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہ میں نے ابھی کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی فیملی کو محفوظ رکھا، لیکن یہ فائنل ویک اپ کال تھی ٹو راونوار۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتے آتے رہ گئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں گے حضور والا۔ نو 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 نو، نہ آپ بچیں گے، نہ جس نے آپ پر دست شفقت رکھا تھا وہ بچے گا، نہ جو آپ سے کسی بھی حال میں کسی بھی وقت فیضیاب ہوا وہ بچے گا۔ سب کے سب رگڑے میں آئیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ کسی ادارے کا قانون نہیں ہے۔ جو کسی ایک وقت میں کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے، جو کسی ایک وقت میں کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے، جو پریس کانفرنس سے پہلے کچھ ہوتا ہے، جو پریس کانفرنس کے بعد کچھ ہوتا ہے، یہ اللہ کی لاٹھی ہے راونوار۔ یہ ایک دن پڑتی ہے تو انسان کو ڈھیر کر دیتی ہے، اور یاد رکھنا میرے اللہ کی عزت کی قسم، تم پر یہ لاٹھی پڑ کے رہے گی، مارک مائی ورڈز۔